إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ بالمغرب بقصار المفصل ويقرأ بالعشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. رواه أحمد والحديث صحيح. بزرگان دین و ملت، عزیز ساتھیوں، اسلام کا رکن عظیم شہادتین کے بعد پہلا رکن نماز. اللہ رب العالمین نے نماز کو مسلمانوں پر ہر حال میں فرض اور واجب قرار دیا ہے. کسی بھی صورت میں نماز ہوش و حواس میں ہوتے ہوئے انسان سے ثابت نہیں. ہر حال میں نماز پڑھنا ہے، چاہے انسان بیمار ہی کیوں نہ ہو. اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کر، بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں تو لیٹ کر، اگر لیٹ کر بھی طاقت نہیں تو صرف اشارے سے، لیکن نماز پڑھنا. نماز ان امور میں سے ہے جو ہر انسان کی زندگی میں داخل ہے. کوئی بھی مسلمان فریضہ نماز سے جدا نہیں ہو سکتا، اور نماز کے ارکان، واجبات اور شروط کو سیکھنا ہر مسلمان پر فرض و واجب. نماز کے اندر کی صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفصل طور سے حدیثوں کے اندر ذکر کر دی. صحابہ اکرام نے آپ کے طریقے کو مکمل طور سے نقل کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کب کیا پڑھتے تھے اور کیوں پڑھتے تھے، ان سب کا مقصد واضح کر. اسلام کے اندر کوئی بھی امر یعنی حکم نہیں آیا ہے مگر اس کے پیچھے مقصد ضرور ہے، چاہے وہ امر کرنے کا ہو یا رکنے کا ہو.
وہ حکمت، اس کی تکلیف ہم کر سکے نہ کر سکے، اس کا ادراک ہم کر سکے نہ کر سکے، اس کے قواعد و ضوابط تک ہم پہنچ سکے نہ پہنچ سکے، یہ ہمارا قصور ہے۔ لیکن اسلام کی کوئی تعلیم بغیر مقصد کے نہیں آتی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ ذکر کر دی، اور صحابہ کرام نے آپ سے نقل کر کے ہم تک مکمل طور سے پہنچا دیا۔ نماز وہ اہم رکن ہے جس کا تعلق ہر انسان سے ہے۔ نماز کی ابتدا ہوتی ہے تکبیر تحریمہ سے، انتہا ہوتی ہے سلام پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کی مقدار کیا تھی؟ ایک رکعت میں فجر کی یا فجر کی دونوں رکعت میں یا ظہر کی چاروں رکعت میں، عصر کی چاروں رکعت میں، مغرب کی تینوں رکعت میں، عشاء میں کیا پڑھتے تھے؟ یہ بھی نبی کے صحابہ کرام نے بالکل وضاحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہماری نمازوں کے مقابلے میں اگر ہم ان پر غور کریں، یوں تو ہم اگر کوئی امام 2-4 منٹ کی لمبی نماز پڑھا دیتا ہے تو ہماری ٹرین چھوٹ جاتی ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پڑھتے تھے فجر میں؟ ما بین 60 الى 60 سے 100 آیت کے بیچ میں، 60 سے 100 آیت کے بیچ میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں پڑھتے تھے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ پر فرض قرار دی گئی ہے، واجب قرار دی گئی ہے، ضروری قرار دی گئی ہے، لکھ دی گئی، انہی وقت کے اندر پڑھنا۔ جو اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کیے انہی اوقات کے اندر پڑھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ہمیں نماز کی تعلیم فلانے امام، فلانے مسجد کے امام، فلانے مسجد کے طریقہ کار، فلانے جگہ کے طریقہ کار سے نہیں حاصل کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار میں آپ کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ما صلیت وراء احد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نماز فلاں بن فلاں کے پیچھے جتنی مشابہ نماز پڑھی اتنی کسی کے پیچھے نہیں پڑھی۔ سلیمان کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں كان يطيل الركعتين الاوليين من الظهر، کہ وہ ظہر کی پہلی 2 رکعتیں بہت لمبی پڑھتے تھے، ويخفف الأخرين، اور بعد کی 2 رکعتیں اس سے ہلکی پڑھتے تھے، ويخفف العصر، اور عصر کی نماز ظہر کی جو آخری 2 رکعتیں ہوتی تھی اس طرح نہیں بلکہ ہلکی پڑھتے تھے، ويقرأ في المغرب بقصار مفصل، اور مغرب میں قصار مفصل کی صورتیں پڑھتے تھے، اور عشاء میں اواسط مفصل کی صورتیں پڑھتے تھے، صبح کی نماز یعنی فجر میں طوال مفصل پڑھتے تھے۔ سورہ قاف سے لے کے عما یتساءلون تک یہ طوال مفصل ہے، اس کے پہلے مفصل صورتیں ہیں، قاف سے لے کر عما یتساءلون تک قصار مفصل طوال مفصل ہے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں پڑھتے تھے۔
اما یتساءلون سے لے کے ظہر تک یہ اواسط مفصل ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء میں پڑھتے تھے. ومن الضحى الى الناس قصار المفصل، اور سورہ ضحیٰ سے لے کر سورہ ناس تک یہ قصار مفصل ہے. اس کی تلاوت آپ مغرب میں عموماً کرتے تھے غالب، لیکن اس کو بدلتے بھی تھے. ایک نظر ڈالتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے، کون سی صورتیں 5 وقت نماز میں کتنی لمبی ہوتی. فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالستین الى المئہ 60 سے 100 آیتیں پڑھتے تھے. 60 سے 100 آیتیں پڑھتے تھے. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سورہ واقعہ اور جیسی صورتیں پڑھتے تھے فجر کی نماز میں. وہی جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اور فجر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قاف اور قرآن مجید جیسی صورتیں پڑھتے تھے. اور کبھی کبھی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی صورتیں بھی فجر کی نماز میں پڑھتے تھے، جواز کو بتانے کے لیے اور حاجت کے وقت. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے معروف کہ میں نماز شروع کرتا تھا، سوچتا تھا کہ بہت لمبی نماز پڑھوں گا، بہت لمبی نماز پڑھوں گا، لیکن پیچھے سے کسی بچے کی رونے کی آواز آ جاتی، میں نماز چھوٹی کر دیتا. یہ حاجت ہے، یہ ضرورت ہے. یہ ضرورت نہیں ہے کہ پیچھے والے یعنی مقتدی امام سے کہیں کہ آپ کو کتنی لمبی نماز پڑھا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ایک ہی دونوں رکعت میں اذا زلزلت الارض زلزالها بھی پڑھتے تھے، یہ ضرورت کے وقت. اور کبھی معوذتین بھی پڑھتے تھے، اور یہ سفر میں یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اس سفر میں. ظہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر میں برابر قرات کرتے تھے. کتنی اواسط مفصل میں سے، یعنی سورہ عما یتساءلون سے لے کر سورہ ضحیٰ تک کی جو صورتیں ہیں ان میں سے پڑھتے تھے. اب جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں كان يقرأ في الظهر والعصر والسماء والطارق والسماء ذات البروج. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں والسماء والطارق والسماء ذات البروج پڑھا کرتے تھے. یعنی جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احیانا واللیل اذا یغشا پڑھتے تھے ظہر میں، اور یہی کچھ آپ کا طریقہ عصر میں تھا. اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور امام ابن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں اذا السماء انشقت پڑھتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع کی 2 رکعتیں، اور محدثین کرام نے شراح حدیث نے اس کا مطلب لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا 30 آیتیں پڑھتے تھے ظہر اور عصر کی نماز میں. 30 آیتیں 15 آیت کر کے کبھی 30 آیتیں ایک رکعت میں، اور اس کی آدھی دوسری رکعت میں، اور اس سے کم آخر کی 2 رکعتیں، کیونکہ آخر کی 2 رکعتوں میں صورتیں نہیں. یہ مستحب لیکن اگر کبھی کوئی پڑھ لیتا ہے بھول کرے جان کبھی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ نہ پڑھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے کا طریقہ تھا. عصر تک مغرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے مفصل سے پڑھتے تھے، یعنی ضحیٰ سے لے کر سورہ ناس تک. یہ غالب آپ کی حالت ہے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی دوسری رکعت والتین والزیتون پڑھتے تھے، اور پہلی رکعت مکمل ہوتی. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم والطور اور کتاب مستور پوری پڑھتے تھے مغرب کے نماز میں.
یہ صحیحین کی روایت ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مرسلات پڑھتے تھے پوری مغرب کی نماز۔ ثبت عند البخاری انه قام بالعراف، بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز سورہ اعراف پڑھائی، مغرب کی نماز سورہ اعراف، سورہ اعراف۔ اور طبرانی اور ابن خزیمہ کی روایت میں بھی سورہ محمد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ محمد کے ذریعے مغرب کی نماز پڑھائی۔ اور طبرانی کی دوسری روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انفال سے مغرب کی نماز پڑھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا مغرب کی نماز، کبھی مختصر پڑھتے تھے کبھی مطول پڑھتے تھے، لیکن جو عادت تھی وہ سارے مختصر یعنی سورہ ضحیٰ سے لے کے آگے تک کبھی اس بدلتے تھے۔ اور عشاء کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت تھی وہ اواسط مفصل یعنی سورہ عما یتساءلون سے لے کر سورہ ضحیٰ تک، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ جب لوگوں کی امامت کراؤ تو والشمس وضحاها اول اللیل اذا یغشی پڑھا کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ اب ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں کتنی بڑی رہتی ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی امام چند منٹ لمبی نماز پڑھا دے تو سارے لوگ پیچھے سے مختلف آواز غضبناک ہو جاتے ہیں کیونکہ ٹرین چھوٹ رہی ہوتی ہے یا کوئی اور کام ہوتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کے دربار میں جب حاضر ہوتا ہے انسان تو اپنے سارے دکھ درد ختم کرنے کے لیے، سارے غم بھلانے کے لیے، اپنے رب سے مناجات کرنے کے لیے۔ محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سلف میں سے ایک شخص مسجد کے اگلے حصے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، پیچھے مسجد کے صحن کی چھت گر گئی، لوگ دوڑے کہ کہیں ان کو کچھ ہوا نہ ہو۔ دوڑتے دوڑتے ان کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اپنی گرفت میں مگن ہے۔ سلام پھیرا، لوگوں نے پوچھا کیا مطلب ہے، آپ پڑھنے جا رہے ہیں پیچھے چھت گر گئی؟ کہا میں نماز میں تھا، مجھے کیا پتا، میں نماز میں تھا، اپنے رب سے مناجات کر رہا تھا، مجھے کیا پتا پیچھے کیا ہو رہا ہے، مجھے پیچھے سے کیا پتا چلا، میں تو اپنے رب کے آگے کھڑا ہوں۔ یہ حال تھا سلف۔ اور ایسے ہی بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو بیماری نے پکڑ لیا اور ان کا پیر کاٹنے کا کی نوبت آ گئی، ڈاکٹروں نے کہا کہ تھوڑا سا شراب پی لیجیے، آپ کا تو نشہ آ جائے گا اور آپ کا پیر کاٹ دیا جائے گا۔ تو کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، ہاں میں طریقہ بدلاتا ہوں کہ جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا رہوں تب میرا پیر کاٹ دینا مجھے پتا نہیں چلے۔ اور یہی کیا، وہ نماز میں کھڑے تھے، دو آدمی آئے پیچھے سے پکڑا اور ڈاکٹر نے ان کا پیر کاٹ کے قلم پٹی کر دیا اور ان کو پتا بھی نہیں چلا۔ پھر اپنے پیر کو اٹھا کر کہا، اپنے قدم کو اپنے ہاتھ میں لے کر، اے قدم تو رب العالمین کے دربار میں گواہ رہنا، میں تجھ سے کبھی کسی غلط چیز کی طرف آگے نہیں ہوا۔ اپنے کٹے ہوئے پیر ہاتھ میں اٹھا کر کہا، اے قدم تو گواہ رہنا اللہ رب العالمین کے دربار میں، جس دن مجھے رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے گا، میں نے کبھی کسی غلط چیز کی طرف تجھے نہیں اٹھایا، کسی غلط کام کی طرف تجھے نہیں بڑھایا۔ یہ سچ طریقہ، اور ہم کیا سوچتے ہیں وہ ہم خود جانتے ہیں۔ عموماً کہا یہ جاتا ہے فلاں مسجد کے امام اتنی چھوٹی نماز پڑھاتے ہیں، آپ کی نزدیک میں پڑھاتے ہیں، فلاں کی نزدیک میں پڑھاتا ہے، فلاں مسجد کے امام کا طریقہ کار یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے خلاف ہے تو اسی کی طرف رد ہے۔ وہ کون ہے اس سے کوئی مطلب نہیں، وہ مردود ہے اس کا طریقہ،
مردود ہے اس کا طریقہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ہمیں نمازیں پڑھنی ہے، اپنی زندگی کے طریقہ کار کو بنانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، نہ کہ فلاں بن فلاں کے مطابق، کیونکہ ہم سے کل کے دن جو سوال ہوگا هل كنت على ملة رسول الله، هل كنت على ملة رسول الله، کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر تھا یا نہیں تھا؟ ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ فلاں عالم کے فتوے پر تم نے عمل کیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ساری تفصیل لکھنے کے بعد کہتے ہیں والافضل للامام ان يتحرى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يصليها باصحابه، بل هذا هو المشروع الذي يأمر به الأئمة كما ثبت عنه في الصحيحين عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أحدكما وصلوا كما رأيتموني أصلي۔ والأفضل، افضل یہ ہے بلکہ یہی مشروع ہے کہ امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقہ کار کو اپنانے کی کوشش کرے اور اس سے قریب ہونے کی کوشش کرے جو نبی کریم صلی اللہ، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے تھے اور جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ائمہ کو پڑھانے کا حکم کیا، جیسا کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم اذان دو اور اقامت کہو، اور افضل یہ ہے کہ جو اذان دے وہی اقامت کہے۔ جائز تو دونوں ہے کہ کوئی اذان دے کوئی اقامت کہے، لیکن افضل یہ ہے کہ جو اذان دے وہی اقامت کہے۔ اور وَلْيُؤَمَّكُمَا أَحَدُكُمَا، اور کوئی تم میں سے ایک نماز پڑھائے، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، اور نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کو دیکھ کر کسی نے کہا کہ ان کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بہت مشابہ ہے۔ کہتے ہیں سند میں ضعف ہے، کہتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک سجدے میں یا رکوع میں اتنی دیر رکتے تھے کہ تسبیح اگر آرام سے کہے کوئی انسان تو 10 مرتبہ کہے، اور اس طرح کے آثار سلف سے بہت زیادہ مروی۔ اور تشہد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے پہلے تحیات اور درود شریف کے بعد بکثرت دعا کرتے تھے، بکثرت دعا کرتے تھے اور کہتے تھے لیختر من الدعاء ما شاء، جو دعا چاہے آدمی پڑھے تحیات اور درود شریف کے بعد۔ واجب کیا ہے، رکن کیا ہے؟ التحیات اور درود شریف۔ اگر کوئی التحیات اور درود شریف پڑھ کر سلام پھیر دے نماز ختم، اس کے آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار کیا تھا، جو دعا پڑھنا چاہے پڑھے۔ جو ہم کیا کرتے ہیں کتابوں میں جو دعا لکھی بس وہی پڑھنا، اس کے علاوہ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث میں کیا کہہ رہے ہیں لیختر من الدعاء ما شاء، دعاؤں میں سے جو چاہے اختیار کر لے۔ اور ایک حدیث میں کہ من عجبہ، اس کو جو پسند ہو، جو اس کو محبوب ہو وہ دعا کرے، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ یہ 4 دعا، 5 دعا، 8 دعا، 10 دعا، اس کا مطلب لیختر من الدعاء ما شاء، من الدعاء ما شاء، دعا میں سے جو چاہے پڑھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار نماز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
رکوع کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اگر ہم اندازہ لگائیں گے تو آپ کی سب سے چھوٹی نماز ہماری گھڑی کے مطابق 25 منٹ سے کم نہیں, 25 منٹ سے کم نہیں ملے سب سے چھوٹی نماز. وہ احیاناً کا یعنی کبھی کبھار کا مطلب نہیں ہے. کبھی کبھار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت کی اور ضرورت کے وقت پڑھتے تھے وہ الگ بات ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, دینی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم سب کو معاف کر دے, ہماری بھول چوک کو درگزر فرما دے. الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو بیماری سے شفا کامل عاجل عطا فرما. الہ العالمین جو بے روزگار کی کو روزگار والا بنا دے, جو روزگار والے اپنے روزگار میں برکت عطا فرما, جو پریشان آج ہم ان کی پریشانی سے نجات عطا کر دے. الہ العالمین تو ہمارے والدین کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما, ان کی زندگی میں برکت عطا فرما. ہم میں سے جن کے والدین ہیں ان میں سے کوئی ایک بیمار ہے الہ العالمین تو بیماری سے شفا کامل عاجل عطا فرما. ہم میں سے جن کے والدین ہیں ان میں سے کوئی ایک دنیا سے جا چکے ہیں الہ العالمین ان کے قبروں کو نور سے بھر دے, ان کے قبروں کو جہاں جنت وسیع کر دے, ان کے قبروں کو جنت کی تیاری بنا دے. الہ العالمین تو ہمارے دلوں کو آپس میں ملا دے, متحد و متحد کر دے. الہ العالمین ہم سب کی اصلاح کر دے, بڑوں کی اصلاح کر دے, بوڑھوں کی اصلاح کر دے, بچوں کی اصلاح کر دے, عورتوں کی اصلاح کر دے. الہ العالمین ہم سب کو معاف کر دے, ہم سب کو معاف کر دے. جب بھی دار پانی میں دار اسلام پر اپنے تحقیق پر پانی مدارم رکھ. الہ العالمین جو سامنے ٹوٹنے کا وقت آئے زبان سے جواب دی کرمانی سے وغیرہ کرنا لا الہ الا اللہ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم لا تخذلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله